بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کریں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان، مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کرونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے، سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں نے حضرت سیدنا شاہ عالم سرکار کی سیرت پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ ان کے عرس کے ایام چل بھی رہے ہیں اور اسی مہینے کی 22 تاریخ خلیفۃ المومنین، امیر المومنین، یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ تو آج انشاءاللہ ان کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ جو سچ لے کر آیا، وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق به، اور وہ جس نے آنے والے اس انسان کی اس سچ بات کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ایک وہ جو سچ لے کر آیا، دوسرا وہ جس نے اس سچ بات کو صحیح مانا، اس کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ باب مدینۃ العلم مولائے کائنات علی مرتضیٰ فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آیا۔ کون آیا؟ جناب محمد رسول اللہ، جو سچ لے کر آیا جناب محمد رسول اللہ۔ وصدق بھی، اور جس نے اس سچ بات کی تصدیق کی وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر جن کی صداقت کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرما رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے کاذب۔ ایک بندہ سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ دنیا اسے سچا مان لیتی ہے۔ ایک بندہ سچ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ دنیا اسے صادق کہتی ہے، سچا کہتی ہے کہ ہاں یہ جب بھی بات کرتا ہے سچ بولتا ہے، دنیا اسے صادق کہتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے آدمی جھوٹا، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ یہ تو پہلے سے ہی جھوٹا ہے۔ صادق ہو، جیسا معاملہ ہوا ہو ویسا بتائے، اسے صادق کہا جاتا ہے۔ غور سے سننا، ایمان تازہ ہوگا۔ صادق وہ جیسا معاملہ ہو بہو ویسی ہی بات بتائے، اسے صادق کہا جاتا ہے۔ اور معاملے کو جو پلٹا کر بتائے اسے کاذب یعنی جھوٹا کہا جاتا ہے۔ جیسا ہوا ہو، آپ کا ذہن حاضر ہے؟
جیسا معاملہ ہوا ہو ویسا بتائے اسے صادق کہا جاتا ہے، معاملے کو پلٹا کر بتائے اسے جھوٹا کاذب کہا جاتا ہے، اور معاملہ کیسا بھی ہو زبان سے جو نکل جائے اللہ اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ لے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ جو ہو وہ بتائے وہ صادق، جو پلٹا کر بتائے وہ کاذب، اور معاملہ کیسا بھی ہو زبان سے جو نکل جائے اللہ اسی نکلے ہوئے الفاظ کو دوبارہ بنا دے، معاملہ ایسا بنا دے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہیں، اور ان کی زبان کی لاج کیسی لاج ہے۔ حضرت مالک بن سنان ایک جنگ کے میدان میں کفار سے جنگ کر رہے ہیں، دیکھیے صدیق کی زبان کی قیمت کیا ہے۔ اللہ ایسے ہی تو کسی کو صدیق نہیں بنا دیتا، ایسے ہی تو اتنا بڑا مقام نہیں مل جاتا۔ حضرت مالک بن سنان میدان جنگ میں کفار سے لڑ رہے ہیں، اسلام اور کفر کے درمیان لڑائی چل رہی ہے۔ حضرت مالک بن سنان اسی جنگ کے میدان میں کفار کی طرف سے تلوار لگتی ہے اور حضرت مالک بن سنان شہید ہو جاتے ہیں اسی میدان میں۔ اسی جنگ کے میدان میں حضرت مالک بن سنان تو شہید ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مسلمان جب فاتح ہو کر واپس آ رہے تھے، مدینہ منورہ جب واپس آ رہے تھے، حضرت مالک بن سنان کی غالباً والدہ مدینہ منورہ کے گیٹ پہ کھڑی ہو گئی، اور جو قافلہ آ رہا تھا قافلے میں جتنے انسان تھے ہر آنے والے سے حضرت مالک بن سنان کی والدہ پوچھتی ہے، اے لوگو یہ تو بتاؤ میرا مالک کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے۔ اب جو بھی آتا حضرت مالک بن سنان کی والدہ پوچھتی میرا بیٹا کہاں ہے، آنے والا کہتا ہمیں نہیں معلوم، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، یہاں تک کہ 7-8 لوگوں سے پوچھا کہ میرا بیٹا مالک کہاں ہے، ہر ایک نے یہی جواب دیا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ ان سب کے پیچھے یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق بھی آ رہے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مالک بن سنان کی والدہ نے ان سے بھی پوچھ لیا اے ابوبکر یہ تو بتاؤ میرا بیٹا مالک بن سنان کہاں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ حضرت مالک بن سنان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا اے ابوبکر بتاؤ میرا مالک میرا بیٹا کہاں ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا پیچھے آ رہا ہے، تیرا بیٹا مالک پیچھے آ رہا۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جنگ کے میدان میں جو حضرت مالک بن سنان شہید ہو گئے تھے صدیق کی زبان سے نکلا تھا پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق کی زبان کی لاج رکھنے کے لیے حضرت مالک بن سنان کو دوبارہ زندگی عطا کر دوبارہ زندگی ملی، اس لیے کہ صدیق کی زبان سے نکلا تھا کہ پیچھے آ رہا ہے۔ یہ صدیق ہے، اور یہ صدیق وہ صدیق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صدیق بنایا۔ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اور جب معراج میں ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد سرکار جب واپس آئے تھے تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکان عرب ابو جہل اور اس کی پوری ٹولی کو صبح آتے ہی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اتنا ہی بتایا، معراج کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پورا واقعہ سب کچھ مناظر نہیں بتایا تھا۔ اگر سرکار سب کچھ بتا دیتے تو ان کو وامٹ ہو جاتی، یہ لوگ ہضم نہیں کر پاتے۔ آج بھی جو سرکار کے غدار ہیں وہ سرکار کی شان کو ہضم نہیں کر پاتے، تو جو سرکار کا غدار ہوتا ہے وہ سرکار کی شان کبھی ہضم نہیں کر سکتا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل اور اس کی پوری کمپنی کو، یہ لمیٹڈ کمپنی تھی، ان سے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا بتایا کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، یہ بات بھی ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے سیدنا صدیق اکبر کے پاس اور جا کر کہا اے ابو بکر جانتے ہو آج تمہارے نبی نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ میں اس رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا۔ بولو یہ بات دماغ میں آنے والی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان دیکھو کتنا مضبوط تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو 100% صحیح کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے تو 100% صحیح کہا ہے۔ وہ ابو جہل کی ٹولی کہنے لگی
اے ابو بکر اللہ نے تمہیں دماغ سے نوازا ہے، عقل اللہ نے تمہیں دی ہے، تم تھوڑا سوچو تو صحیح، مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اتنا لمبا سفر، گئے بھی واپس بھی آئے، دماغ میں آنے والی بات نہیں، پھر بھی تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے لوگو یہ تو میرے نبی کے لیے چھوٹی بات ہے، میرے نبی کے لیے یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر میرے نبی اس سے بڑی بات بتائے تو ابو بکر اسے بھی مان لے گا، یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر میرے سرکار کوئی اس سے بڑی بات بتائے تو بھی میں مان لوں گا۔ تو وہ لوگ بگڑ گئے، کہا ابو بکر تو کیسی بات کرتا ہے، اللہ نے تجھے عقل سے نوازا ہے پھر بھی تو کیسی بات کرتا ہے، تیرے دماغ میں بات نہیں آ رہی، مختصر حصے میں کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، میں نے اس بات کی تصدیق اس لیے کی ہے کہ میں نے بارہا سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر دیکھا ہے، سدرا کے مکین جبریل امین آیا کرتے تھے، میں نے بارہا دیکھا ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے، سدرا کے مکین جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں وہی لے کر آتے تھے۔ اب حضرت ابوبکر کہتے ہیں لوگوں سن لو، جب جبریل کا آنا مانتا ہوں تو مصطفیٰ کا جانا نہیں مان سکتا، جب جبریل کا آنا مان سکتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا جانا بھی مان سکتا ہوں۔ یہ ابوبکر کا ایمان تھا۔ اور پھر سدرا کے مکین جبریل امین سے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تھا معراج کی رات میں اے جبریل یہ سارا مشاہدہ میں نے کیا ہے، میں اپنی قوم کو بتاؤں گا، کیا میری قوم مانے گی؟ میں اپنی قوم کو یہ بات بتاؤں گا تو کیا میری قوم مانے گی؟ سدرا کے مکین جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ آپ سارے منظر بتا دیجئے، کوئی مانے نہ مانے ابو بکر ضرور مانیں گے، کوئی مانے نہ مانے ابو بکر ضرور مانیں گے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر اپنی جان اپنا مال سب کچھ سرکار کے قدموں پر قربان کیا تھا۔ عشق ہو تو پھر عشق کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور عشق کبھی دلیلیں نہیں مانگتا، عشق کبھی دلیلیں نہیں مانگتا، عشق امتحان لیتا ہے۔ عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیا کا عشق، ایک سرکار سے عشق۔ دنیا کا عشق انسان کو بزدل، نکما اور ناکارہ بنا دیتا ہے، دنیا کا عشق انسان کو کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب کو نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ دنیا کا عشق انسان کو بزدل، نکما، ناکارہ بنا دیتا ہے، کھوکھلا بنا دیتا ہے، اور سرکار کا عشق انسان کو کامیابی کی منزل پر لے جاتا ہے، بلندی تک لے جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے سرکار سے کیسا عشق کیا، مال کی تو کبھی پرواہ نہیں کی، مال چلا جائے سرکار کے قدموں پہ تو چلا جائے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان کو بھی قربان کیا تھا۔ کبھی اپنی جان کے بارے میں یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ میری جان ہے، چلی جائے گی تو کیا ہوگا۔ آج ہم اور آپ تقریر کرتے ہیں، کئی علماء جب بیان کرتے ہیں تو شان کیا ہوتی ہے؟ اگر آج ہم کسی جگہ بیان کرنے جاتے ہیں تو ہمیں سر پر بٹھایا جاتا ہے، ایک مقرر کو، ایک خطیب کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے، ان کے رہنے سہنے کا اچھا انتظام، اچھی گاڑی دی جاتی ہے، اچھی ہوٹل دی جاتی ہے، اچھا کھانا دیا جاتا ہے۔ کتنا گھنٹہ ہم بیان کرتے ہیں؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، زیادہ زیادہ 2 گھنٹہ۔ 2 گھنٹہ ہمارے بیان پر ہمارے ہاتھ میں لفافہ بھی دیا جاتا ہے، نذرانہ بھی دیا جاتا ہے، ہمیں سر پر بھی بٹھایا جاتا ہے۔ آج اسلام کی تبلیغ کرنا آسان ہے۔ اسلام کی تبلیغ اس وقت ہوتی تھی جب 38 مسلمان تھے، صرف 38 مسلمان۔ یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق اسلام کا پہلا خطیب۔ آج تو ہمارے ہاتھ چومے جاتے ہیں، لوگ ہماری بات سنتے ہیں، اس وقت اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، اتنے زیادہ مسلمان نہیں تھے، صرف 38 مسلمان، اور اسلام کا پہلا خطیب حضرت ابوبکر صدیق نے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کیا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو صحن کعبہ میں جا کر آپ کے قصیدے پڑھوں؟ اگر اجازت ہو تو کہاں؟ صحن کعبہ میں، خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر آپ کے قصیدے پڑھوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ ہماری جان کے دشمن ہیں، ابھی حالات اچھے نہیں۔
سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں، میں حالات سے کب ڈرتا ہوں؟ میں تو آپ کا غلام ہوں، میں حالات سے کبھی نہیں ڈرتا۔ یا رسول اللہ بس اجازت دے دو صحن کعبہ میں جا کر آپ کے قصیدے پڑھوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اگر صحن کعبہ میں جا کر میرے قصیدے پڑھنا چاہتے ہو تو اکیلے نہیں، تمہارا نبی تمہارے ساتھ آئے گا۔ زبان سے میرے قصیدے پڑھنا، آنکھوں سے میرے چہرے والضحیٰ کا دیدار کرنا، آنکھوں سے میرے چہرے والضحیٰ کا دیدار بھی کرتے رہنا، زبان سے میرے قصیدے بھی پڑھتے رہنا۔ صحن کعبہ میں آ کر حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کی شان جب بیان کی، وہ مشرکان عرب اسے ہضم نہ کر سکے، چاروں طرف سے مشرکان عرب ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ سیدنا ابوبکر صدیق مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ یہ اسلام کا پہلا خطیب ہے، اسلام کا پہلا خطبہ ہے، پہلا مقرر سرکار کی شان بیان کر رہا ہے، اور مشرکان عرب نے اتنا مارا کہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ اٹھایا ان کو گھر لے آئے، صبح مار پڑی تھی، صبح سے بے ہوش تھے، شام کے وقت سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی جسم کچھ سنبھلا، کچھ طاقت آئی، سیدنا صدیق اکبر نے زبان کو کھولا تو زبان کھولتے ہی سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ میرے آقا کس حالت میں ہے، میرے نبی کس حالت میں ہے؟ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا صبح سے تم بے ہوش تھے، پانی پی لو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، کھانا کھا لو۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی امی جان نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک کہ ان آنکھوں سے سرکار کا دیدار نہ کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا جس کی وجہ سے تجھے مار پڑی ہے، آج ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے مار پڑتی ہے ہم گھر میں کہتے تھے آپ اس کے ساتھ گھومنا بھی مت۔ ماں نے کہا بیٹا جس کی وجہ سے صبح تمہیں مار پڑی ہے ابھی کچھ ہوش آیا ہے اور ہوش میں آتے ہی تم ان کا نام لیتے ہو، بیٹا پانی تو پی لو، کھانا تو کھا لو۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا امی کچھ نہیں، نہ پانی نہ کھانا کچھ بھی نہیں، پہلے سرکار کا دیدار ہے، پہلے میں سرکار کو دیکھوں گا، میرے نبی کس حالت میں ہے۔ رات کا سناٹا ہوا، آدھی رات جب گزر گئی سیدنا صدیق اکبر نے پھر پوچھا ہے لوگوں مجھے بتاؤ میرے سرکار کس حالت میں ہے۔ رات کے سناٹے میں سیدنا صدیق اکبر نے اپنی والدہ سے کہا مجھے سہارا دو۔ اتنی مار پڑی تھی کہ اپنے بستر سے وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسے عالم میں عشق ہو تو پھر عشق امتحان بھی لیتا ہے۔ کیسا امتحان کہ اپنے بستر سے اپنی مرضی سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے، کہا مجھے سہارا دو، کھڑا کرو۔ سیدنا صدیق اکبر کو ان کی والدہ نے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ جب کھڑے ہو گئے اب چل بھی نہیں پاتے، والدہ نے اور سہارا دیا، یہاں تک کہ حضرت ارقم کے گھر پہ جہاں سرکار آرام کر رہے تھے، رات کے سناٹے میں سیدنا صدیق اکبر کو سہارا دے کر سرکار کی بارگاہ تک پہنچایا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے یار کو دیکھا، یار نے سرکار کا دیدار کیا۔ جب آنکھیں چار ہوئی تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیا شان رہی ہوگی حضرت ابوبکر صدیق، وہ سینہ جسے اللہ علم نشرح لک صدرک کہہ رہا ہے، اس سینے سے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد سرکار پوچھ رہے ہیں ابوبکر طبیعت کیسی ہے، ابو بکر طبیعت کیسی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تک اچھی نہیں تھی، آپ کو دیکھا ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور فرماتے ایک تیرے رخ کی روشنی، ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہی جان ہے، انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہی جان ہے۔ عشق ہو تو پھر عشق امتحان بھی لیتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جنہیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں حکم دیا تھا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، اے لوگو ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرے۔ سرکار کا مصلی، اس مصلی پر سرکار حکم دے رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، اور سیدنا صدیق اکبر نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں کل 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ کتنی؟ کل 17 نمازیں، اور یہ سرکار کا حکم تھا کہ ابو بکر سے کہو۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قبیلوں کے صلح کرانے گئے تھے،
سرکار نے حکم دیا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان تو کہ دیکھو کتنی نرالی شان ہے، یہ امامت کا مصلی ہے، اور سرکار کا مصلی امام الانبیاء کا مصلی تھا۔ امام الانبیاء کے مصلی پر کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر نے امامت فرمائی۔ حکم کس کا تھا؟ سرکار کا۔ سرکار فرماتے ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کرے۔ سیدنا صدیق اکبر ابھی نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک سے سرکار تشریف لے آئے۔ سرکار آئے، صحابہ کرام نے جب اپنے ناک سے سرکار کی خوشبو کو سونگھا، سرکار کی وہ ذات تھی، سرکار جس راستے سے گزر جاتے تھے گلیاں مہک جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سرکار کا آنا تھا کہ صحابہ کرام نے صف کو توڑ دیا، صحابہ نے صف کو توڑ دیا، اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ پہلی صف میں کیا تھا؟ یہ ہم اور آپ اگر صف توڑ کر جگہ کر دے کسی کے لیے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن یہ صحابہ کی نماز ہے۔ اچھا، سارے صحابہ نے صفیں توڑ دی، جگہ خالی کر دی، سرکار تشریف لے گئے آگے پہلی صف میں، اور جب سرکار آگے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے اپنی ہتھیلی پر اس طرح ہاتھ مارا، حالت نماز میں اس طرح ہاتھ مارا۔ ہاتھ کا مارنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ بتاؤ، امام اگر نماز پڑھاتا ہے، اگر اتنا بھی دیکھ لے تو نماز مکروہ ہے، اتنا بھی دیکھ لے۔ اب اگر امام اتنا دیکھ لے، بالکل پیچھے کی طرف دیکھ لے، تو پھر نماز۔ سیدنا صدیق اکبر نے حالت نماز میں جب صحابہ کرام نے اپنے ہتھیلی پر ہاتھ کو مارا تو سیدنا صدیق اکبر نے صرف اپنا چہرہ اتنا نہیں پورا گھما دیا۔ سرکار پیچھے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنا چہرہ بالکل گھما دیا۔ جب سرکار کو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، مصلی امامت کو چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ رہے۔ تو سرکار فرماتے ابو بکر نماز شروع رکھو۔ سبحان اللہ، نماز ٹوٹی نہیں، سبحان اللہ، نماز ٹوٹی نہیں۔ کبھی حالت تصور میں سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو کہ حضور امام تھوڑا گم جائے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، آپ تو پورا گم گئے تھے، آپ کی نماز نہیں ٹوٹی، آخر بات کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر جواب دیں گے کہ میں پورا گم گیا، میری نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ آگے کعبہ تھا، پیچھے کعبے کا بھی کعبہ تھا، آگے کعبہ تھا، پیچھے کعبے کا بھی کعبہ تھا۔ میرے امام بخار اٹھے، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آگے کعبہ تھا، پیچھے کعبے کا بھی کعبہ تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر جب پیچھے ہٹنے لگے تو سرکار نے فرمایا ابو بکر نماز مکمل کرو، پڑھاؤ نماز۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے آنے لگے، سرکار نے دوسری بار ارشاد فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر اور پیچھے آنے لگے، تیسری بار سرکار نے فرمایا ابو بکر آگے بڑھو نماز پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر اور پیچھے آنے لگے، پھر سرکار آگے گئے، سرکار نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جب سرکار نے جب نماز پڑھائی، ایک ہی نماز میں دو امام ہو رہے ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جب سرکار نے امامت فرمائی تو سرکار کی ابتدا ابو بکر نے کی اور ابو بکر کی ابتدا سارے صحابہ نے کی۔ سرکار نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہونے کے بعد سرکار نے پوچھا اے ابو بکر میں نے حکم دیا تھا نماز مکمل کرو، 3 بار میں نے حکم دیا تھا نماز مکمل کرو، تم پیچھے کیوں آ گئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ سرکار کی امامت کرے، ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ سرکار کی امامت کرے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے جنہیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مصلی امامت سونپا۔ آج برا ہو ان جاہل قوالوں کا جو چہرے پر ایک داڑھی کا بال بھی نہیں ہوتا ہے، اتنے لمبے لمبے بال ہیں اور قوالی بنا رہے ہیں، قوالی گا رہے ہیں۔ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، سنو دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، ابو بکر پہلے ہیں۔ جب سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا بنایا ہے، ہم کون ہوتے ہیں انہیں پیچھے کرنے والے؟ لوگ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر۔ جو صحابہ جس منصب کے تھے سرکار نے ان صحابہ کو ان کے منصب پر پہنچا دیا ہے۔
ہم کون ہیں جو کسی کو آگے کریں کسی کو پیچھے کریں؟ اور جب سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کو آگے کیا ہے تو ہماری مجال ہے کہ ہم ان کو پیچھے کریں۔ اسی لیے یاد رکھنا، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ ابو بکر پہلے ہیں اور یہی ابو بکر ہیں۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک اعرابی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، اور دیہاتی آنے کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں ایک اونٹ بیچنے کے لیے آیا ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، کیا آپ میرا اونٹ خریدو گے؟ یہ وہ مالک جنت تھے، انہیں جب کسی چیز کی ضرورت نہ بھی ہوتی تھی، آنے والا انسان عرض کرتا سرکار وہ چیز خرید لیتے، اور فرماتے کہ اگر میرے خریدنے سے اس انسان کا کام ہو جاتا ہے تو مجھے اس میں مزہ آتا ہے۔ وہ اعرابی نے آگر عرض کیا، رسول اللہ میں اونٹ بیچنے آیا ہوں، ضرورت ہے، کیا آپ یہ اونٹ خرید لیں گے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ تو خرید لوں گا لیکن ابھی میرے پاس رقم نہیں ہے، ابھی میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس اعرابی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ اونٹ آپ خرید لیجئے، رقم بھلے آپ بعد میں دے دینا، رقم آپ بعد میں دے دینا۔ سودا ہو گیا۔ وہ اعرابی جب واپس جانے لگے، راستے میں فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا سرکار کی بارگاہ سے۔ پھر بتایا اس نے کہ سارا سودا ہوا، اونٹ میں نے بیچا، سرکار نے فرمایا بعد میں آنا اور اس کی رقم لے جانا۔ تب مولا کائنات نے کہا، اے اعرابی جا پھر سرکار کی بارگاہ میں، دوسری بار جا اور سرکار سے جا کر پوچھ، یا رسول اللہ اگر میں دوسری بار اونٹ کی رقم لینے آیا اور آپ نہ ملے، میں نے آپ کو نہ پایا، تو پھر یہ اونٹ کی رقم میں کس سے لوں؟ دوبارہ آیا اور آپ نہ ملے تو میں یہ اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ وہ اعرابی آئے، آ کر عرض کیا، رسول اللہ اگر میں آیا اور آپ نہ ملے تو میں اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ سرکار فرماتے ہیں، اگر تو آ اور مجھ سے ملاقات نہ ہو تو میرے ابو بکر سے لے لینا۔ اور بھی لوگ تو تھے، اور بھی صحابہ تھے کہ نہیں تھے، لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر تو دوبارہ آئے اور مجھ سے ملاقات نہ ہو تو یہ اونٹ کی رقم ابو بکر سے لے لینا۔ وہ اعرابی پھر جانے لگے، پھر مولا کائنات سے ملاقات۔ مولا کائنات نے پوچھا، بتا کیا ہوا؟ کہا سرکار نے ابو بکر صدیق کا نام دیا ہے، کہا اگر میرے سے ملاقات نہ ہو ابو بکر سے لے لینا۔ مولا کائنات فرماتے جا واپس، پھر جا سرکار کی بارگاہ میں اور جا کر پوچھ، یا رسول اللہ آپ بھی نہ ملے، ابو بکر بھی نہ ملے، تو پھر میں اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ وہ اعرابی پھر آئے، اگر عرض کیا رسول اللہ آپ بھی نہ ملے، ابو بکر بھی نہ ملے، تو میں اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ سرکار فرماتے ہیں اگر میں بھی نہ ملا، ابو بکر بھی نہ ملا، تو میرے عمر سے لے لینا۔ وہ اعرابی پھر جانے لگے، پھر مولا کائنات سے ملاقات ہوئی۔ پھر مولا کائنات نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا عمر کا نام لیا۔ کہا جا پھر جا، پھر جا کر پوچھ۔ وہ اعرابی پھر آئے، آ کر عرض کیا رسول اللہ اگر میں آیا آپ بھی نہ ملے، ابو بکر بھی نہ ملے، عمر بھی نہ ملے، تو پھر میں اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ سرکار فرماتے ہیں اگر میں بھی نہ ملا، ابو بکر بھی نہ ملے، عمر بھی نہ ملے، تو میرے عثمان سے لے لینا۔ پھر واپس باہر نکلنے لگے وہ اعرابی، مولا کائنات نے پھر پکڑ لیا، کہا کیا ہوا؟ اب کی بار کس کا نام لیا؟ کہا حضرت عثمان کا نام لیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں پھر جا، پھر جا کر پوچھ کہ اگر عثمان بھی نہ ملے تو پھر میں کس سے لوں؟ وہ اعرابی آ گئے بارگاہ رسالت میں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اونٹ کی رقم لینے کے لیے دوبارہ آیا، آپ سے بھی ملاقات نہ ہوئی، ابو بکر سے بھی ملاقات نہ ہوئی، عمر سے بھی ملاقات نہ ہوئی، عثمان سے بھی ملاقات نہ ہوئی، تو پھر میں اونٹ کی رقم کس سے لوں؟ کونین کے والی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی اگر تو دوسری بار اونٹ کی رقم لینے کے لیے آئے، مجھ سے ملاقات نہ ہو ابو بکر سے لینا، ابو بکر سے ملاقات نہ ہو عمر سے لینا، عمر سے ملاقات نہ ہو عثمان سے لینا، اور عثمان سے ملاقات نہ ہو تو اس سے لینا جو تجھے بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے۔ عثمان سے لینا، اور اگر عثمان سے ملاقات نہ ہو تو اس سے لینا جو بار بار تجھے میرے پاس بھیج رہا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ یہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ تو یہاں سرکار نے کس کا نام پہلے بتایا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کا۔ اور سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ سیدنا صدیق اکبر نبیوں کے بعد سارے لوگوں میں سب سے افضل کوئی ذات ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ ہم اپنا عقیدہ درست کریں۔ اگر ہم نے شیعوں کی مان کر
یہ جو شیعہ علی علی کرتے ہیں، ہمیں ابو بکر سے کوئی مطلب نہیں، عمر سے کوئی مطلب نہیں، عثمان سے کوئی مطلب نہیں، بس علی علی علی۔ سنو، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے سرکار نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جنت میں وہی جائے گا جسے علی اجازت دیں گے، جنت میں وہی جائے گا جسے علی اجازت دیں گے۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے وہ طاقت دی ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جسے میں اجازت دوں گا، تو اب علی کا فیصلہ بھی سن لو، علی جنت میں اسی کو داخل کرے گا جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت ہوگی، جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت ہوگی، علی اسی کو جانے کی اجازت دے گا۔ جو ان سے بغض رکھے گا، ان سے عداوت کرے گا، ان سے دشمنی کرے گا، اب وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کہ وہ کہاں جائے گا۔ اس لیے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ مضبوط کرو۔ دمادم مت کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، اور یہ سیدنا صدیق اکبر، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کے یوم وصال پر کچھ نہ کریں تو نہ کریں۔ آج بھی حضرت شاہ میں سرکار کا عرس چل رہا ہے، ہو سکے تو ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور اگر حاضری نہ دے سکیں تو کم سے کم اپنے گھر پہ ان کے نام کی فاتحہ تو دلائیں۔ ہم اتنے احسان فراموش تو نہ بنیں، ان کے احسانات ہیں ہم پر، اگر ان کے احسانات نہ ہوتے تو آج ہم تک ایمان پہنچتا، اسلام آتا ہمارے تک۔ ہم کم سے کم ان کی یاد کو تازہ رکھیں۔ ہم جب دوسرے دن مناتے ہیں، دوسرے دنوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، اسلام کا پہلا خلیفہ اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ کا بھی وقت نہ ہو، ہم اپنے گھر پہ ان کے نام کی فاتحہ بھی نہ دلائیں۔ یاد رکھنا، ان کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو مالک جنت نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، سرکار نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، وہ جنتی 100% جنتی ہے، ان کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ خیر و برکت نازل فرمائے تو ان کے نام کی فاتحہ ضرور دلانی چاہیے۔ اور ہاں، اگر ہم نے ان کے نام کی فاتحہ دلائی تو یاد رکھنا، اگر ہم نے سچائی کے ساتھ ان کے نام کی فاتحہ دلائی تو اللہ ان کے نام کے صدقے میں ہمارے گھر میں برکت ضرور عطا کرے گا، ضرور خیر و برکت ہوگی۔ اس لیے 22 جمادی الاخر کو سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا دن ہے۔ آپ حضرات بڑا نہ کریں، ایک چھوٹی سی چینی لے لیں، اس پر فاتحہ کر دیں، اپنے گھر پہ فاتحہ ہو تو بہت برکتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، سیدنا صدیق اکبر کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کریں۔